تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، والصلاة والسلام على افضل خلق اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہم سب ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، جس طرح ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کریم کو ایک مانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانے، اسی طریقہ کے ساتھ ایک مسلمان کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ دیکھیں، جب سے میں یا آپ ہوش سنبھالے ہوئے ہیں، مذہبی اعتبار سے مختلف قسم کے اختلافی مسائل ہوتے ہیں۔ سادہ سے لفظوں میں کہوں، ختم شریف کو لے لیجئے، 11ویں شریف کا، 12ویں شریف کا، یا قل کا، ساتے کا، چیلم کا۔ ہمارے اہل سنت میں یہ رائج ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے یا یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن بنیاد اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی ختم شریف دلائے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ختم نہ دلائے تو وہ بھی کافر نہیں ہوگا۔ تہاڈا دھیان ہے نو ہونا چاہیے، پھر تانوں مڑ کے کسی کے گلاں نہیں آندیاں جدو مرضی تانوں پوچھتے ہیں۔ اسٹیج والا بھی کم تھوڑا جہا جی اعلان جلان تھوڑی دیر واسطے ذرا سکون دیتا جائے گا۔ ختم شریف کا کوئی عقیدہ نہ رکھے یعنی کہ نہ دلائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سید جلال الدین رومی شاہ صاحب، ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب آپ تشریف رکھیں، سماعت فرمائیں۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ نہیں ہے کہ مان لیا تو ٹھیک ہے، نہ مانا تو ٹھیک ہے۔ موٹی سی بات ذہن میں بسا لیجئے، جس طرح مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور ماننا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان رہنے کے لیے حضور کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ تو گاندھی سمجھ آئیے جناب۔ دوسری بات، کسی بھی عمل کے لیے کہا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ جی مزار شریف پہ چادر چڑھانا کب سے شروع ہوا؟ فلاں کے دور سے۔ میلاد منانا کب سے شروع ہوا؟ مروجہ نہج پر، فلاں کے دور سے۔ عقیدہ ختم نبوت یعنی حضور آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ کس دور سے شروع ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ عقیدہ کسی مولوی صاحب نے، کسی پیر صاحب نے، کسی جماعت کے امیر و قائد و لیڈر نے یہ عقیدہ نہیں بنایا، بلکہ جس نے اپنے حبیب کو بنایا اور جس کے سر پہ شفاعت کا صحرا سجایا، اس حبیب کو رب کریم نے خود قرآن میں بیان کر دیا کہ میرا حبیب آخری نبی ہے۔ میرا حبیب کون سا نبی؟ آخری۔ حضور تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں، اور ختم نبوت کی باری آئے تو حضور آخری نبی ہیں۔ یہی اول و آخر کا معنی ہے، حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں۔ لہذا قرآن شریف جب یہ عقیدہ بیان کر دے، ریڑی والا ہو، دکان والا ہو، مل والا ہو، مزدور ہو، سیاست والا ہو، غیر سیاست والا ہو،
کسی ملک کے بڑے عہدے پر براجمان ہو، کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس پر یہ ماننا فرض اور لازم اور ضروری ہے کہ جس ذات کو میں محمد رسول اللہ مانتا ہوں وہ محمد رسول اللہ بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ اچھا، دوسری بات ذہن میں رکھیں، اس عقیدہ حق کی مخالفت خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دور سے ہی شروع ہو گئی۔ ابھی حضرت استاذ العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید رضوی صاحب دامہ اقبال ہوئی اشارہ کر رہے تھے مسیلمہ کذاب کی طرف۔ کیا نام لیا جی؟ بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے سے ہم نے سبق یاد کرنا ہے تھوڑے سے ٹائم میں۔ مسیلمہ کذاب، مسیلمہ کذاب مدینہ پاک میں آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اپنے بعد خلیفہ نامینیٹ کر دیں تو میرے ہزاروں پیروکار ہیں، میں ان سمیت کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اس وقت شہید تحفظ عقیدہ نبوت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قریب کھڑے تھے۔ یہ صحابی جنگ یمامہ کے شہید ہیں اور یہ وہی ہیں جب آیت اتری تھی لا ترفعوا اصواتکم والی، تو یہ کہتے تھے میں ہی اونچی بولتا تھا، میں جنمی ہو گیا، تو حضور نے فرمایا ثابت جس سے جا کے کہہ دو کہ تو جنتی ہے۔ سمجھائیے بات کی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی شاخ، جس کو ہم کہتے ہیں ٹہنی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے سے سنا مسیلمہ سے کہ کہتا ہے جی مینوں خلیفہ اناؤنس کر دیو تے میں جناب ہزاراں بندیاں نال کلمہ پڑھ لواں گا۔ میرے کریم نے فرمایا، توجہ کیجئے گا، میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو شاخ ہے نا ثابت کے ہاتھ میں، اس ٹہنی سے تو ایک ٹکڑا بھی مانگے گا تو میں تجھے وہ بھی نہیں دوں گا۔ پہلے حدیث پوری سن لے، ایک کو دفعہ آخر اکٹھا نعرہ مارنا۔ یہ سن لیجئے بھائی، کوئی نہیں نعرہ دوڑ نال ماریں گے۔ سبق یاد کرنا۔ فرمایا کہ ایک ٹکڑا بھی مانگے گا نا ٹہنی کا، ہم تمہیں وہ بھی نہیں دیں گے۔ اور اگلی بات سننا، یہ کو مولویوں کے فتوے نہیں ہے کہ ختم نبوت کا جو انکار کرے اس سے میل جول جو ہے وہ نہیں رکھنا، مولویوں نے یہ فتوے حضور سے لیے ہوئے ہیں۔ اگلے لفظ سننا، سمجھ آئے تو پھر سے سبحان اللہ کہنا، ایک ٹکڑا بھی اس ٹہنی سے نہیں دوں گا کہ اگلی گل بھی میں تیرے نال نہیں کرنی، جیڑی بھی کرے گا وہ میرا ثابت تیرے نال گل کرے گا۔ اب یہاں حدیث کو سامنے رکھنا، اس کی ابھی ضرورت پڑے گی۔ اب یہ ہے مشکات شریف۔ ایک اعرابی گاؤں کا رہنے والا مدینہ عالیہ منورہ میں آیا، اس نے دیکھا کہ ڈھیر سارا ریوڑ ہے بکریوں کا، پوچھا کس کی ہیں، اس نے سرکار کا بتا دیا، غیر مسلم ہے، سیدھا حضور کے دربار میں گیا، یا محمد کہا کیونکہ ابھی مومن نہیں تھا، آپ کے ذاتی نام سے پکارا، وہ بکریاں توڑیاں نے، فرما میری ہیں، مجھے بھی ایک دیں اس میں سے۔ کتنی مانگی؟ ایک۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوٹی ہوتی ہے نا چھڑی جس سے بکریوں کو ہانکتے ہیں، وہ چھڑی اس کو دے دی، گویا کہ چھڑی دے کر فرمایا کسی اور سے مانگتا تو تیری طلب کے مطابق ملتا، اب ہم سے مانگا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے، ساری لے جا۔ اب ذرا اگلی بات اور ایمان افروز ہے، اس نے اسی وقت کہا
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر اس نے سٹک سے بکریوں کو ہانکا اور مدینہ پاک کی گلیوں میں لے گیا اور پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ لوگو محمد کا کلمہ پڑھ لو، لوگو محمد کا کلمہ پڑھ لو، یہ دنیا میں غنی کر دیتے ہیں اور آخرت میں جنتی کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا فرق دیکھیں، فرق دیکھیں۔ وہ کہہ رہا ہے ہزاروں میرے پیروکار ہیں، کلمہ پڑھ لیں گے۔ کریم فرماتے ہیں ٹہنی کا ٹکڑا بھی نہیں دوں گا۔ یہاں غیر مسلم کھڑا ہے کہ ایک بکری دیں، حضور فرماتے ہیں ساری لے جا۔ اس میں کیا فرق ہے؟ راز کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ جو خلافت مانگ رہا ہے یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کو ہم اپنے دربار اقدس کے اندر کوئی پذیرائی نہیں دیں گے کہ جڑا بکری مانگدا پیا ہے انہیں ہونے ہی کلمہ پڑھ لینا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب ایک قدم آگے چلے، یہ کو کم کیجئے گا جی، سادہ کریں آواز۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر نہیں، دو جگہ پر نہیں، تین جگہ پر نہیں، علماء فرماتے ہیں کم و بیش 200 احادیث ایسی ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے اپنے آخری نبی ہونے کا مختلف پہلوؤں سے ذکر فرمایا ہے۔ کم و بیش کتنی جی؟ بولے بولے کتنی؟ 200۔ یہاں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان دو میں سے آپ کو کتنی یاد ہے؟ ٹمپریری، جز وقتی اور محض جذباتی 10 منٹ کی جو پرفارم ہے وہ کوئی پرفارمنگ نہیں ہوتی۔ کام کیجئے مستقل بنیادوں پر۔ مرزائی سوشل میڈیا پر دن رات دلائل دے رہے ہیں، ان کے سینکڑوں چینل ہیں یوٹیوب پر، سینکڑوں چینل۔ اور ہم میں سے کسی کو 2 حدیثیں بھی نہ آئے کہ حضور آخری نبی ہیں تو پھر سوچنا چاہیے کہ آپ کتنے پھر رہے ہیں؟ کیوں جناب کو سمجھائیے بات کی؟ یہ غور طلب مرحلہ ہے۔ ہمیں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ جان عالم علیہ السلام نے خبر دی ان قریب میری امت میں 30 دجال اور کذاب ہوں گے۔ بڑے سخت جملے ہیں پر یہ سرکار نے فرمائے ہیں۔ دجال بہت بڑے فریبی، کذاب بہت بڑے جھوٹے۔ ان کو سرکار نے جھوٹے اور فریبی کیوں کہا؟ فرمایا وہ 30 کے 30 کلیم کریں گے، دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، اور یہ کہہ کر فرمایا سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ بڑی کمزور آواز آئی ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں 2 رہنمائیاں ملی بنیادی طور پر۔ 2، پہلی کہ سرکار کے بعد آج تک جتنا وقت گزر گیا اور قیامت تک جو بندہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ سرکار علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سچا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ دجال ہے اور کذاب ہے۔ 2 لفظ بولیں، حدیث کے ہیں، دجال ہے اور دجال مینز بہت بڑا فریبی اور کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا۔ یہ سرکار نے ہمیں خبر دے دی۔ صدق اللہ و رسولہ الکریم، یہ ہم عمومی طور پہ پڑھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، اس پر بھی ہم یہی کہیں گے صدقتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ایک قدم آگے بڑھے۔ میرے سرکار علیہ السلام کے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام شانے بیان کیجئے تو زندگی ختم ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو دیکھیں، فرما سارے دا ایمان ایک پاسے رکھو تے صدیق دے ایک پاسے تے تولو تے وزن کرو، ابو بکر کے ایمان کا وزن بڑھ جائے گا، لیکن صدیق اکبر نبی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے سرکار علیہ السلام نے جبریل پاک سے فرما جبریل اللہ کے دربار میں عمر کی جو شان ہے وہ میرے سامنے بیان کر. عرض کی حضور حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی عمر ہے اتنی دیر میں آپ کے دربار میں حاضر رہوں اور بلا وقفہ شان عمر بیان کرتا رہوں. اتنی شان ہے. لیکن فاروق اعظم نبی حضرت عثمان غنی ذو النورین داماد حبیب اقدس علیہ السلام فرما ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے, میرا جنت میں رفیق عثمان ہے. اتنی شان پر نبی اور پھر مولا علی. دو باتیں کافی ہیں مولا مرتضیٰ کی شان میں. حضور فرماتے ہیں علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی کو دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے. آواز آپ کی کمزور آئی ہے, اونچی آواز میں بولیے. علی کو دیکھنا عبادت, علی کا ذکر عبادت. جس کے نام کی مالا جپتے رہنا عبادت ہو وہ علی بھی نبی نہیں. آواز پھر تھوڑی کمزور ہے جناب, تو سمجھیں یہ بات کی. ایک قدم آگے بڑھیں, اہل بیت نبوت کو دیکھیں. حسنین, کریمین, طیبین, طاہرین, نیرین, قمرین, منورین, سبتین. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کتنی شانیں ہیں. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, جنتی پر نبی نہیں, مگر نبی. میرے سرکار علیہ السلام کے ایک روایت کے مطابق 3, ایک روایت کے مطابق 2 حقیقی بیٹے ہیں. بخاری کی حدیث کے مطابق دونوں کو چھوٹی عمر میں رب نے اس لیے اپنے پاس بلا لیا کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اتنی شانوں والے نبی نہیں. وجہ یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں, حضور کے بعد نبی کوئی نہیں. تو جناب والا ہمارا سر جھکا ہے سرکار صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے آگے, عقیدت میں خم ہے. لیکن اتنی شانوں کے باوجود ہم ان کو نبی نہ کہتے ہیں نہ مانتے ہیں. جب اتنی شان والوں کو نہیں مانتے, زندہ حضرات قبرستان دوڑ تو اجے بھی فاصلے تھے, تو سمجھا دیجیے جلدی. اتنی شانوں والوں کو ہم نبی نہیں مانتے, ہم اتنے کھڑے ہیں عقیدہ ختم نبوت میں. تو بھائی جی پھر وہ بندہ جو عیبی بھی ہو, اور ایک بات یاد رکھیے, 1000 کانا پن بھی ہو. بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں. حضرت سیدنا عطا رحمہ اللہ امام اعظم کے استاد ہے. رنگ ان کا کالا تھا, پاؤں سے معذور تھے, پر امام اعظم بھی اجازت لے کے ان کی مجلس میں بیٹھے. نہیں سمجھ آئی. پتا چلا کہ ہمارا اصل مرکز حضور کی ذات ہے. جو وہاں سے ٹچ ہے وہ ہمارے دل میں بستا ہے, اور جو وہاں سے خارج ہو گیا وہ چاہے کالا ہو یا گورا ہو, کانا ہو یا 4 آنکھوں والا ہو, ہم اس کو کسی طرح بھی قبول نہیں کر سکتے جسے اللہ کے حبیب نے قبول نہیں فرمایا. اور آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں کہ وہی بات ہے, میں نے تو حدیثوں کے بارے میں کہہ دیا کہ کتنی ہمیں یاد ہے. مرزا قادیانی نے اللہ جل جلالہ کی شان میں ایک جگہ نہیں 20 جگہ بے ادبی کی, بلکہ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ہی اللہ ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ننگی گالیاں دی اس نے اپنی کتابوں میں, موجود ہے روحانی خزائن, اس کی تمام کتابوں کے مجموعے کا نام ہے. اللہ کے نبیوں کو گالیاں دی, بدکار کہا, عیار کہا, نبوت میں ناکام کہا, جھوٹوں کو, ان کے معجزوں کو اس نے جادو کہا. بات کیجئے اہل بیت نبوت کی, اس نے کہا میں کئی حسن اور کئی حسین اپنی جیب میں لے کے پھرتا ہوں. یارو جو اس قدر دریدہ دہن ہو, اس قدر بدکار اور اس قدر عیار اور اس قدر بے ادب ہو, ہم تو اس کو بھینسوں کے بھاڑے میں ملازم رکھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. کجا یہ ہے کہ اسے نبوت کے منصب پر مانا جائے. ایک بات, ایک قدم آگے بڑھیں, اور آپ توجہ کریں گے, ادھر آپ توجہ کریں گے. یہاں تک کو بات کی سمجھ آ گئی.
بولیں گے ذرا الحمدللہ کہہ کے جواب دیں گے، بات نہیں سمجھ آ گئی ہے؟ ایک قدم آگے بڑھیے۔ یہ عقیدہ وہ ہے جو صرف آج تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بجکوٹ کی گلی اور مسجد میں یا پاکستان یا دنیا میں نہیں، یہ وہ نعرہ ہے جو قیامت کے دن بھی لگے گا۔ آپ نے صرف سبحان اللہ کہنا ہے، میں نائب محدث اعظم کا غلام بے دام ہوں، حدیث میں سنانے لگا ہوں، حدیث میں سنانے لگا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پوری سنانے کے لیے اتنا وقت چاہیے جتنی میں گفتگو کر چکا، لیکن آخری جملے اس حدیث کے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک علی نبینا الکریم علیہ السلام سب کے پاس جائیں گے، اور وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اب آئیں گے سارے اکٹھے ہو کر سرکار کے دربار میں، میں بھی ہوں گا انشاءاللہ، آپ بھی ہوں گے، اور بقول امام احمد رضا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سماعت کیجئے، سارے جمع ہو کر حضور کے دربار میں کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمارا حال دیکھیے، ہم بے حال ہو گئے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو ہم نے وہ بھوٹے دا شعر نہیں سنایا، یہی تو مسئلہ ہے کہ تو چیتے کرو ایک اللہ۔ کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ آپ اللہ کے تو بھائی جی جس عقیدے پر قیامت کے دن شفاعت ملنی ہے، آج جیتے جی اس عقیدے کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اختتام کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ایسا بھی ہو جاتا، کوئی ایسی بات نہیں جی، اگر کسی نے کہہ دیا ہے اور پیروکار اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ اپنی اللہ اللہ کریں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس طریقے سے بھی بہکایا جاتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ بجکوٹ کے مین بازار میں آپ کی دکان ہو، سویرے آپ چابیاں گھر سے لے کر ناشتہ فرما کے کھولنے کے لیے جائیں، اور وہاں پہلے سے کسی نے تالے توڑ کر کاؤنٹر پہ ٹاکی شاکی پھیر کے کرسی پہ بیٹھا ہو، تو آپ یہ کہہ کر کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی تسی دکان کھول لیں، کوئی ایسی بات نہیں، آپ تشریف رکھیں، اسی کو اور بنا لواں گے، ایسا ہوگا؟ بولیں گے تھوڑا سا؟ میں اکثر اس عنوان پر عرض کیا کرتا ہوں، بڑی زندگی بسوں کا سفر کیا، بس کے سفر سے لے کر جہاز کے سفر تک ہم نے یہ دیکھا کہ گرمیوں میں باری والی سیٹ تے جہاز میں بھی باری والی سیٹ، اگر بورڈنگ کارڈ پر باری والی سیٹ جہاز کی لکھی ہوئی ہے تو ہر ایک کا وہاں دنگا فساد ہوتا ہے کہ میں اس سے بہنا ہے۔ اور گرمیوں میں ہم دیکھتے تھے کہ گرمیوں کے اندر کنڈکٹر کو بھی کہنا کہ جانا لاہور ہے پر لینی سیٹ باری والی ہے، کون سی سیٹ ہے؟ اگر ہم نے ونڈو و سائیڈ والی، کیونکہ ہوا شوا آتی رہے، باہر کے نظارے دکھتے رہے، بھائی جی صرف سیٹ کرائے پر لی ہو تو ہم وہ سیٹ کسی کو نہیں دیتے، نبوت کی سیٹ اتنی چھوٹی تو نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نبوت کی سیٹ ایسی نہیں ہے کہ بندہ اس پر خاموش ہو جائے۔ اور اگلی بات، اکابر علماء سے آج تک کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ راہ جاتے ہوئے کسی قادیانی کا مرڈر کر دو، یا ان کو جو آئین پاکستان کے تحت حقوق حاصل ہیں، کبھی نہیں کہا کہ اب ان حقوق کو پامال کیا جائے، ہرگز نہیں۔ یہاں بنیادی جس چیز کی ضرورت ہے وہ میں اختتامی کلمات پر یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اویئرنس، جسے شعور کہتے ہیں، وہ ہماری نوجوان نسل کو ہونا ضروری ہے۔ وہ نوجوان نسل کو ہونا لبیک 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 یا ہم علامہ مفتی سرور عباس اتاری صاحب کو جن کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم مناظر اسلام علامہ مفتی محمد سرور عباس اتاری صاحب کو کانفرنس میں شرکت پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار
ختم نبوت, کوئی زبان خاموش رہے بلند آواز سے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, بلند صدا سے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک, بلند آواز سے لبیک 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 یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. پہلے پتہ سے کام ہو رہا ہی ہونا ہے. عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی شخصیت حضرت میں بتا دیتا ہوں یہاں بیٹھے جناب, گزارش یہ کر رہا تھا, تشریف رکھے تمام احباب, تشریف رکھے. سب سے پہلے بنیادی طور پر میرے بھائیوں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا, اپنے اندر شوق پیدا کیا جائے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم نبوت پر دلائل ازبر ہوں. وہ فیس بک پر جھوٹے موٹے قول اقوال لکھ کر یا آیات کے معنی بدل کے لکھیں اور آپ جواب میں صرف گالیوں پر اکتفا کریں تو یہ جنگ نہیں ہے. سمجھا رہی ہے بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ آج وہ اگ لا لینے ہیں تو کسی نے بھی اگ لان نہیں آنا. تسی قرآن حدیث اتنا عام کرو کہ کم از کم اگر ہمارا کوئی بندہ بہکنے لگا ہے تو وہ اسلام سے خارج نہ ہو. توجہ ہوئی آپ کی کہ کوئی نہیں ہوئی؟ کون نیت کرو, آج سے 40 حدیثوں کی نیت کرو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, کہ جس نے ہمارے دین کی 40 حدیثوں کو یاد کیا پھر آگے لوگوں تک پہنچایا, حضور فرماتے ہیں اللہ اسے قیامت کے دن علماء کے زمرے میں اٹھائے گا, میں قیامت والے دن اس کی گواہی بھی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی فرماؤں گا. سبحان اللہ, سبحان نیت کیجئے, نیت کیجئے انشاءاللہ کثیر. اور اس پر حضرت قبلہ وصال فرما گئے, اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے, مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ, تقریباً اس کی 13-14 جلدیں آئی ہیں. اس کا نام ہے ختم نبوت. اعلیٰ حضرت ہو, خواجہ پیر میر علی شاہ ہو یا دیگر اکابرین, جتنے کتب و رسائل اس پر لکھے گئے اللہ ان کو سلامت کرے, انہوں نے ایک جگہ پر جمع کر گل ٹائم نال مکڑی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بندے ادھر بندن کی گھرے کی ہو گیا, وہ انتظامیہ آلے نے, تسی توجہ رکھنی ہے. توجہ ہے دوڑی. وہ کتاب ہماری علماء سے عرض کروں گا لائبریریوں میں رکھیں, اس کا نام ہی ختم نبوت ہے, لائبریریوں میں رکھیں. محفلوں کے اندر اور دیگر مقامات پر جتنے پیسے ہاروں پر اور دیگر چیزوں پہ لگائے جاتے ہیں وہ اس کے بدلے میں وہ کتابیں خرید کر لائبریری میں رکھی جائیں, اور نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کا مطالعہ کریں. ساری رات جو کڑیاں منڈیاں پیچھے پھرن واسطے ہی پیکج کرانے نے, ساری رات گلاں رات نو غیراں نال کرنیاں تے پھر آکھنا جناب دین بڑے خطرے وچ ہو, دین تسی ہمت وچ آؤ, دین نو ہون ہی کچھ نہیں لگا. سبحان اللہ. بخاری شریف کے جنازے والے چیپٹر میں حدیث پاک ہے, حضور فرماتے ہیں دین ہمیشہ غالب رہے گا, اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. فیس بک, سوشل میڈیا درست استعمال کیجئے. حضرت قبلہ علامہ مفتی سید رضوی صاحب جو ہیں, یہ نہ صرف دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں بلکہ سیاست کے افق پر بھی ان کی گہری نظر ہے. مختلف ٹی وی چینلز پر ان کا جانا, تو میں امید کرتا ہوں میری اس بات کی تائید فرمائیں گے. دشمنوں کی سازشوں کو سمجھا کرو, یہ پاکستان اسلام کا وہ قلعہ ہے جو عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بھی ہے. آواز نہیں آئی. عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بھی ہے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. کبھی تو وہ وقت ہم دیکھیں گے کہ جب یہ وطن عزیز جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے کی بنیاد پر بنا ہے, یہ پوری امت مسلمہ کا مرکز ہوگا. سبحان اللہ. لہذا سوشل میڈیا پہ لگنے والی جو آگے ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی ادھر پوسٹیں ہوئی, ادھر جناب دنگے شروع ہو گئے, ادھر لڑائیاں شروع ہو گئی. قادیانیوں کا رد گالی سے نہیں ہوگا, یا مرزے کی لٹرین میں گرے ہوئے کا کارٹون بنا کر ہی ہا کر کے 8-10 وہ اس پہ لائکس لے کر, یہ کوئی خدمت نہیں ہے. اس کی بجائے ختم نبوت پر حدیث لکھیے. 500 بندہ بھی حدیث پڑھے گا تو خود سوچئے, حضور فرماتے ہیں اللہ اودا چہرہ ترو تازہ رکھے جڑیاں میریاں حدیثاں لوگاں تک پہنچاتا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے. پہلا
کام کریں، قرآن پاک سے عقیدہ ختم نبوت سیکھیں، پھر احادیث مبارکہ سے سیکھیں۔ دوسری بات، اور یہ میری اس گزارشات کی آخری بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپس کی جو بیٹھکیں ہیں، آپس کی جو سٹنگ ہے، وہ صرف اس لیے کیوں کہ کرکٹ پر گفتگو کر کے یا سیاست پر گفتگو کر کے یا فلم و گانوں پر گفتگو کر کے یا مار چائے پینے کے لیے بیٹھے ہی کی اور بات کو ختم ہوگی۔ اور سنی نوجوانوں، ہماری نشست ایسی ہو کہ جس میں حضور کا ذکر ہو، سرکار کے صحابہ و اہل بیت کا ذکر ہو۔ ہم معلومات، عقیدہ ہمارا ہی سچا ہے، پر ہماری عوام کے پاس معلومات کا فقدان ہے، اور وہ تبھی ہوگا اگر ہماری نشستیں علمی ہو جائیں۔ کوشش کریں گے مولانا محمد انعام الحق صاحب کو، آپ کی ساری ٹیم کو اس خوبصورت تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد۔ بڑے مختصر وقت میں بڑا شاندار انتظام اہتمام ہوا، اور آپ لوگوں کا یہاں پر آنا، یہ تیسرا جلسہ ہوا ہے ڈجکوٹ میں، نقشبندیہ مسجد میں مولانا امین صاحب کے ہاں، اور اب یہاں پر، جس سے الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ اہل سنت ڈجکوٹ کے ذی شعور بھی ہیں، بیدار بھی ہیں، اور محبت والے بھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت مفتی محمد سمر عباس صاحب ایک اعتبار سے ڈجکوٹ کے بھی ہیں، ایک عرصہ شفا مسجد کے ممبر سے اللہ رسول کے ذکر کی آواز بلند کی، تو گھر والوں کو گھر آنے پر آپ کو بھی خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ اور جتنے علماء کرام ائمہ مساجد یہاں بیٹھے ہیں، پنڈال میں بیٹھے ہیں، سب کو اطلاع ہے کہ 22 ستمبر بدھ والے دن صبح 10 بجے دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان ڈجکوٹ میں میلاد شریف کے جلوس کے حوالے سے سالانہ میٹنگ ہوگی، جو حضرت پیر طریقت حامی شریعت پیر سید ڈاکٹر جلال الدین رومی شاہ صاحب، جو ہمارے قائد ہیں، ان کی زیر صدارت شاہ صاحب سے ٹائم لے کر یہ رکھا گیا ہے، اور آپ کو دعوت نامے بھی پہنچ جائیں گے۔ 22 ستمبر کو پنڈا والے امام صاحبان بھی، شہر والے بھی، اور باقی بھی اس دعوت کو ملحوظ رکھیں، دعوت نامے آپ تک آ جائیں گے۔ 22 ستمبر بدھ کے دن صبح 10 بجے یہ میٹنگ ہوگی، اور باقی اعلان 12 کے جلوس میں بھی ہو گیا تھا، یہاں بھی یہی ہے کہ اس بار انشاءاللہ ڈجکوٹ کے جلوس کے اینڈ پر شاندار میلاد کانفرنس ہوگی نئی گلہ منڈی کے اندر۔ جلوس والے اپنے ریڈی ہو جائیں،